بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام لوگ جماعت کی اسلامی فکر کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ کے اس دین کو اپنی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے معاشرے میں لا سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں شکر گزار ہوں تمام منتظمین کا اور اہل خیر حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں مدد کی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔ ابھی خصوصی تربیتی اجلاس ہے، ابھی موقع نہیں ہے کہ تمام موضوعات پر گفتگو کی جائے، وہ انشاءاللہ شام میں ہوگی۔ ابھی میں صرف چند بات خاص کر کے آپ حضرات کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جو نقبہ ہیں، آپ جو علماء ہیں، آپ جو ائمہ ہیں، آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ سوشل چینج کے ایجنٹ ہیں۔ آپ معاشرے کے اصلاح، معاشرے میں تبدیلی کے قائد ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے، اسی لیے آپ امام ہیں، اسی لیے آپ عالم ہیں اور اسی لیے آپ نے نقیب ہونے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر آسانی پیدا فرمائے۔ یہ ذمہ داری آسان نہیں ہے، اس میں آپ کا وقت بھی لگنے والا ہے، اس میں آپ کو مشکلات بھی آنے والی ہیں، لیکن اس دنیا میں جتنا زیادہ مشکل، اس دنیا میں اتنا زیادہ آسان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بغیر کسی منفی خیالات کو دل میں لائے ہوئے، مثبت خیالات کو لاتے ہوئے اور رکھتے ہوئے اس کام کو آگے کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ شام میں گفتگو کروں گا، لیکن ابھی صرف آپ کے لیے بتا دوں کہ ہم لوگوں کے 43% بچے ان پڑھ جاہل ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں۔ ہم لوگوں کو ان بچوں کو واپس مدرسے لانا ہے، ہم لوگوں کو ان بچوں کو واپس مکتب میں لانا ہے، ہم لوگوں کو ان بچوں کو واپس اسکولوں میں لانا ہے۔ دوسرا کام ہم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ کیا ہمارا قلب اللہ کے لیے تیار ہے؟ کیا ہمارا قلب سلیم ہو گیا ہے؟ یعنی اس کے اندر جو کھوٹ ہے وہ دور ہو گئی ہے، کھوٹ باقی نہیں بچی، تو اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے ذریعے ہمارا جو عمل ہے، دیکھیے ہم لوگ ہمیشہ ذکر کی بات کرتے ہیں، ذکر کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر اس کو کہنے کے بعد یہ بات ہمارے عمل سے صادر نہیں ہو رہی، یعنی ہم نے ایک طرف تو یہ بات کہا اور دوسری طرف جا کر کے جھوٹ بولا۔ ہم نے ایک طرف تو سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا اور جا کے رشوت دے دی، تو بات ختم۔ تو جو ظہور ہے ایمان کا وہ عمل میں لانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنا عمل، اس کے بعد پھر اپنے خاندان کا، اس کے بعد پھر معاشرے کا، یہاں اسی ترتیب سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات، اسلامی ثقافت کو واپس لانا ہے۔ ہمارے اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، اور خاص کر کے آج کل شادیوں کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، معاملات کے مسئلے میں، آپس میں بھائیوں کے مسئلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو رہی ہے، ہم لوگ کیس مقدمے میں پھنس جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ان سب چیزوں میں اسلامی ثقافت کی طرف واپس آنا ہے۔ میں آپ کو مدینے کی ایک دکان کا واقعہ بتاتا ہوں جس سے ہم لوگوں کو بہت انسپریشن ملنا چاہیے۔
مدینے میں میرے دوست ہیں جنہوں نے اپنا واقعہ خود بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ ایک دکان میں گئے کپڑا خریدنے کے لیے. وہاں ان کو وہ کپڑا پسند آ گیا تو دکان والے نے کہا کہ مجھ سے مت خریدیے یہ کپڑا, اس دکان سے خرید لیجیے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کپڑا مجھے پسند آ گیا. انہوں نے کہا وہاں بھی یہی کپڑا رکھا ہوا ہے, اس دکان سے خریدے جا کر کے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی دکان کچھ کم چل رہی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایسا سوچنے کا فائدہ, ایسا سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شان رحیمی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ برسے اور خوب برسے, تبھی فائدہ ہوتا ہے. یہ والا کام کرنا ہے انشاءاللہ. ہم لوگوں کو مسجد کے انتظام کو بہتر کرنا ہے, اور اس پہ انشاءاللہ شام میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم لوگ قرآن کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ چھوڑ چکے ہیں, لیکن سمجھ میں بہت زیادہ کمی ہے. ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں جو لوگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ رہے. اور میں اگر یہاں آپ سے بھی پوچھوں کہ کیا ہم سب لوگ ہر روز قرآن شریف کا ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں, ایک رکوع پڑھ رہے ہیں, تو نعوذ باللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے آدھے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں, پھر آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں, اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کم سے کم ایک رکوع قرآن ہر روز پڑھنا چاہیے, معنی کے ساتھ پڑھنا چاہیے, تب بات ملے گی انشاءاللہ. ان سب کاموں کو کرنے کے لیے دو چیز ہے جس کو ہم لوگوں کو کرنا ہوگا. پہلی چیز ہے کہ ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا فوکس کس چیز پر ہے. دیکھیے کم سے کم 3 دائرے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں. ایک ہے دائرہ اہتمام, جو سب سے بڑا دائرہ ہے. یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے, تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ مسلمان جنگ وغیرہ میں نہیں پڑتا. مسلمان اچھائی میں پڑتا ہے, اچھائی میں پڑتا ہے. کسی بھی ناحق خون مسلمان کو پسند نہیں, حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دائرہ اہتمام ہے, آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں, لیکن آپ اس پہ کچھ کر نہیں سکتے, یا آپ کے عمل میں یعنی کوئی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اس میں فرق پڑے. اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھا, لیکن اکثر لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اس سے پریشان تو ہوں گے کہ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے, لیکن اس پہ کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتے. اس کے اندر ایک دائرہ ہے, یہ ہے دائرہ اثر. یہ وہ چیز ہے جہاں آپ اپنے قول اور فعل سے متاثر ہو سکتے ہیں, نہیں معاف کیجیے, مؤثر ہو سکتے ہیں. آپ اپنے قول اور فعل سے اس میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا دائرہ ہے, یہ بھی بہت بڑا دائرہ ہے. پھر اس کے اندر ایک اور دائرہ ہے, وہ ہے دائرہ ترکیز, وہ ہے آپ کا ایریا آف فوکس. آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ میرا ایریا آف فوکس, میں کس چیز پر آج فوکس کروں. آج وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کی رضا کے قریب لا رہی ہے. آج ابھی اس وقت وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے, اور اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سارے لوگ آج جو آپ کو کام کرنا ہے, جو اچھا کام کرنا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس فریم ورک کو, اس اطار العمل کو سمجھ کر کے کریں گے, تو سب کی زندگی میں فوراً فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب جب یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ دائرہ ترکیز, ایریا آف فوکس پہ کام کرنا ہے, اب کیسے کام کرنا ہے اس کو سمجھیے. اس کا ایک پروسیس ہے جو معروف ہے, میں صرف اس کا آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سلسلے وار سمجھ میں آ جائیں. سب سے پہلی چیز ہے مثلاً آپ کو اتحاد پیدا کرنا ہے. تو جب سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اتحاد کیا ہے تو وہ کرے گا کیا. تو سب سے پہلے آپ کو اویئرنیس پھیلانی ہے, آپ کو لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اتحاد کیا ہے, صرف یہ کیا. اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوگا, اس کے اندر خواہش پیدا کرنی ہوگی اتحاد کی. اچھا یہ کام تمام چیزوں کے لیے ہے, تمام مسائل کے لیے, صرف اتحاد کے لیے. اتحاد مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو اتحاد کیا پتا چل گیا کہ اچھا بھائی اتحاد اس کو کہتے ہیں, اتحاد کی صورت کیا ہوگی, اور اس صورت کو آپ کو دکھانا ہوگا لوگوں کو کہ نہائی صورت اتحاد کی کیا ہوگی.
اب اس کے بعد اس کی خواہش پیدا کرنا ہے لوگوں کے دلوں میں. خواہش کبھی بھی بغیر مقصد کے بیان کے نہیں ہو سکتی. خواہش کبھی بھی بغیر مقصد کے بیان کے ویژن کے نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کو پیدا کرنے کے لیے ویژن کو مقصد کو سامنے رکھ کر کے سمجھانا پڑے گا. اس وجہ سے یہ اتحاد ضروری ہے. اس کے یہ فائدے ہیں, یہ حاصل ہونے والا ہے. پہلے کیا ہو گیا, اب کیوں ہو گیا. اب یہ بتانا ہے کہ یہ ہوگا کیسے, کون کون سے پلیٹ فارم ہیں جس کا استعمال ہونا ہے. کیا ایسے جلسہ کرنا ہے, گھر میں بیٹھنا ہے, قرآن کی بات کرنی ہے, تمام مسالک کو مل کر کے بیٹھنا ہے, کرنا کیا ہے. اتحاد آئے گا کیسے, صرف بولنے سے, صرف تقریر کرنے سے, یا ایک دوسرے سے جا کر کے ملاقات کریں گے, چائے پیئیں گے بیٹھ کر کے ساتھ, بکلاوا کھائیں گے ساتھ بیٹھ کر کے, یا کریں گے کیا, کون سی مہم چلائیں گے. تو کرنا کیسے ہے, اس کے بعد اس کو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا. یعنی جب آپ نے کیا کر لیا, کیوں کر لیا, کیسے بتا دیا, اب عمل کا وقت آ گیا. اب عمل کرنا اور کروانا, یہ کرنا ہوگا. جب آپ اس صلاحیت کو پیدا کر لیں گے کہ ایسا ہو گیا, اس کی تربیت ہو گئی, ایسا کر رہے ہیں, اب اس مہم کو لگاتار جاری رکھنا, اس کا اعادہ کرتے رہنا. جب ایسا کریں گے تب سوشل چینج آئے گا, تب سماج میں تبدیلی آئے گی. ایسے نہیں آئے گی کہ ہم ایک دفعہ بول دیں اور آپ کا دل بدل گیا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ہوا, اور ایسا میرے یعنی کسی کے بھی کہنے سے نہیں ہوگا. اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا, تب تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اخیراً ایک بہت اہم دعا ہے, اس کو ہم سب لوگوں کو کرنا چاہیے, اور یہ بات سب سے پہلے مجھے اب خود سے شروع کرنی چاہیے. ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ دعا کرو, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ مجھے حق کو حق کی طرح دکھائیے. آج کے زمانے میں تمام چیزیں باطل چیزیں, ایسی چیزیں جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے, وہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرح دکھائی جاتی ہے, وہ ہم لوگوں کو حدیث کی طرح سنائی جاتی ہے. ہم لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے, اس کو سیکھنا چاہیے. آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ یہ پتہ ہے, یا اللہ مجھے حق کو حق کی طرح دکھائیے, اور پھر اس کی اتباع کرنے کی توفیق دیجیے, اس کو فالو کرنے کی توفیق دیجیے. اور یا اللہ ہمیں باطل کو باطل کی طرح دکھائیے, باطل کو باطل کی طرح دکھائیے, اور پھر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دیجیے, اس سے دور رہنے کی توفیق دیجیے. یہاں پر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.